راجہ داہر کی شکست کے بعد سندھ کی زمین پر پہلی بار ایک عجیب خاموشی اتر آئی تھی۔ وہ خاموشی جو جنگ کے شور کے بعد آتی ہے، مگر اس میں خوف نہیں بلکہ امید شامل تھی۔ محمد بن قاسم کے خیمے کے باہر لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ کوئی شکایت لے کر آیا تھا تو کوئی شکر ادا کرنے، اور کوئی صرف اس نوجوان فاتح کو دیکھنے آیا تھا جس نے تلوار سے زیادہ انصاف سے دل جیت لیے تھے۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلا حکم یہی دیا کہ فتح کے نام پر کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ دہر کے سپاہی ہو یا عام لوگ، جو ہتھیار ڈال دے وہ محفوظ ہے۔ اس نے اعلان کروایا کہ مندروں، عبادت گاہوں، عورتوں اور بچوں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ یہ اعلان پورے سندھ میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ لوگ حیران تھے کہ فاتح ہو کر بھی کوئی اتنا نرم دل کیسے ہو سکتا ہے۔ چند دنوں میں محمد بن قاسم نے انتظامی نظام قائم کرنا شروع کر دیا۔ مقامی سرداروں کو بلایا، ان سے مشورہ کیا اور انہیں یقین دلایا کہ اگر وہ انصاف کے ساتھ حکومت میں تعاون کریں گے تو ان کی عزت برقرار رہے گی۔ ٹیکس کا نیا نظام بنایا گیا جس میں کسی پر ظلم نہ ہو۔ کسانوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی زمین کے مالک ہیں، ان سے زبردستی کچھ نہیں لیا جائے گا۔ سندھ کے بازار دوبارہ آباد ہونے لگے، تجارت بحال ہو گئی۔ عرب، مقامی ہندو، بدھ مت کے پیروکار سب ایک ہی بازار میں کاروبار کرنے لگے۔ محمد بن قاسم اکثر عام لباس میں بازاروں کا دورہ کرتا تاکہ خود دیکھ سکے کہ کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی شکایت ملتی تو فوراً کارروائی کرتا، چاہے ملزم اس کا اپنا سپاہی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن ایک غریب شخص محمد بن قاسم کے پاس آیا۔ شکایت تھی کہ ایک عرب سپاہی نے اس سے زبردستی سامان لیا ہے۔ محمد بن قاسم نے فوراً اس سپاہی کو بلایا۔ الزام ثابت ہوا تو اسی وقت سزا دی گئی اور غریب کو اس کا حق واپس دلایا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ حکومت صرف نام کی نہیں، عمل کی بھی ہے۔ سندھ میں امن قائم ہو چکا تھا۔ محمد بن قاسم نے ارور، ملتان اور دیگر علاقوں تک اپنا اثر قائم کیا۔ ہر جگہ وہی اصول، وہی انصاف، وہی نرمی۔ اس کی شہرت اب صرف ایک فاتح کی نہیں بلکہ ایک عادل حکمران کی بن چکی تھی۔ لیکن تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کو ہرانا آسان ہوتا ہے، مگر اقتدار کی سیاست میں سازشوں سے بچنا بہت مشکل۔ دمشق میں حالات بدل رہے تھے۔ خلیفہ ولید کا انتقال ہو چکا تھا اور سلیمان بن عبد الملک تخت پر آ چکا تھا۔ سلیمان اور حجاج بن یوسف میں تعلقات پہلے ہی کشیدہ تھے۔ محمد بن قاسم کیونکہ حجاج کا بھتیجا تھا، اس کا خاص آدمی تھا، اس لیے دربار میں اس کے خلاف باتیں ہونے لگیں۔ کچھ لوگوں نے خلیفہ کے کان بھرے اور محمد بن قاسم بہت طاقتور ہو چکا ہے، سندھ میں اس کی اپنی حکومت بن رہی ہے، وہ مرکز کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں بے بنیاد تھی، مگر سیاست میں سچ کم اور حسد زیادہ بولتا ہے۔ اچانک دمشق سے حکم آتا ہے کہ محمد بن قاسم فوراً واپس آئے۔ سندھ میں یہ خبر سن کر لوگ پریشان ہو گئے۔ سردار، تاجر، عام شہری سب محمد کے پاس آئے اور کہا وہ انہیں چھوڑ کر نہ جائیں، مگر محمد بن قاسم نے کہا کہ وہ خلافت کا سپاہی ہے، حکم کی تعمیل اس پر فرض ہے۔ وہ دن بڑا دردناک تھا۔ سندھ کی سرزمین جیسے اس نے انصاف دیا اب اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ لوگ رو رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے۔ محمد بن قاسم خاموش تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آ رہی تھی۔ دمشق پہنچتے ہی حالات بدل گئے۔ نہ وہ عزت، نہ وہ استقبال، نہ وہ انصاف جس کا وہ عادی تھا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا، اس پر الزامات لگائے گئے۔ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے وہ نوجوان جس نے ایک عظیم خطہ فتح کیا تھا، اب وہ ایک قیدی بن چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے قید میں سخت اذیت دی گئی۔ وہ تنہا تھا، مگر اس کے دل میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے نہ بغاوت کی، نہ شکایت، نہ بددعا۔ اس کی زبان پر صرف صبر تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہی نوجوان جس نے 17 برس کی عمر میں تاریخ بدل دی تھی، خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عمر زیادہ نہ تھی، مگر کردار اتنا بلند کہ صدیوں پر بھاری تھا۔ سندھ میں جب محمد بن قاسم کی وفات کی خبر پہنچی تو لوگ سوگ میں ڈوب گئے۔ بہت سے بزرگوں نے کہا کہ ہم نے ایسا حکمران دوبارہ نہیں دیکھا، ایسا فاتح جو تلوار سے پہلے انصاف لے کر آیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، سلطنتیں بدلتی گئی، مگر محمد بن قاسم کا نام تاریخ کی صفحات پر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک نظریہ تھا۔ اس بات کی مثال تھی کہ اصل فاتح دلوں کو ہوتی ہے، زمین کی نہیں۔ آج بھی سندھ کی مٹی گواہی دیتی ہے
کہ ایک دن ایک نوجوان آیا تھا جس نے کم عمر ہونے کے باوجود بڑا کردار دکھایا اور چلا گیا، مگر اپنا نام ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ یہی محمد بن قاسم کی کہانی ہے، ایک خاموش، سچا اور عادل فاتح۔